أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجاء. رواه البخاری باب فی کتاب النکاح. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، تعریفات اور تسبیحات اس رب ذو المجدد والکرم ابدی لا دواء لا مثال لا لد له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خطبہ جمعہ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، انشاءاللہ وعدے کے مطابق شادی بیاہ کے رسم و رواج سے متعلق دوسری قسط کا آغاز کیا جائے گا. محترم سامعین کرام، اسلام نے ازدواجی زندگی کو بحال اور خوشگوار رکھنے کے لیے مرد و عورت کے درمیان نکاح اور عقد خوانی کو نافذ کیا، جس کی بنیاد پر ایک اجنبی خواتین اجنبی مرد کے حوالے، اجنبی مرد اجنبی خواتین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا. اے لوگو، اے انسانو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے مختلف قبائل کو بنایا. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ہر قبائل کا ایک تعارف ہو جائے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے بعد بزرگی، مقام، مرتبہ، شان اور شوکت تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں سے باخبر ہے. اللہ تعالی جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر پروردگار دو عالم نے یہ پیغام دیا کہ اے انسانو، ہم نے اس کائنات کو، اس دنیا کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعہ بسایا، سجایا اور بنایا. اور ہم اس دنیا میں بسنے والے انسان اور جماعت کو، بسنے والے گروہ کو، بسنے والی نسل کو مختلف قبائل کا نام دیا، مختلف قبائل کا تقسیم کیا. لتعارفوا، تاکہ اس بات کی نشاندہی ہو کہ یہ فلاں قبائل سے، یہ فلاں قبائل سے، یہ فلاں قبائل سے. اس قبائل کا مطلب عصبیت نہیں ہوتا ہے، جسے ہم نے برادری کی طرف منسوب کیا ہے. اسلام کے اندر کسی ذات اور برادری کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن شادی بیاہ کے معاملہ میں آپ دیکھتے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملے میں ذات اور برادری بہت معنی رکھتی ہے. یعنی بہت ساری شادیاں ایسی رکی اور پڑی ہوئی ہیں. لڑکے بھی مناسب ہے، لڑکی بھی مناسب ہے، ہر ایک چیز دونوں کے اندر موجود ہے، لیکن برادری کا تناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے.
یہی پیغام اللہ نے دیا کہ اللہ کے ساتھ برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بعد کسی برادری کی بنیاد پر سوال جواب نہیں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے بعد بزرگی، مقام اور مرتبہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اور شادی کا جو مقصد ہوتا ہے، اولین مقصد یہی ہے کہ ایمان والوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. اس شادی بیاہ کے رسم کو انجام دے کر، اس شادی بیاہ کی لڑی میں اپنے آپ کو جوڑ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، سیئات سے اپنے آپ کو بچا لے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ مقصد ہے نکاح کا. تو کیا بتا رہا کہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے تقوی، پرہیزگاری. اور جیسا کہ اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں. کس سے خطاب کیا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء. اے وہ نوجوان جن کے پاس باعت کی طاقت ہے، جن کے پاس نان و نفع کی طاقت ہے، جن کے پاس جسمانی طاقت ہے، جن کے پاس قوت باہ موجود ہے، فلیتزوج، فوراً شادی کر لو. مقصد بھی بتا رہا ہے. شادی کرنے کا مقصد ہی وہی نہیں جو آج ہم لوگ کرتے ہیں. وہ تو بے مقصد ہے. مقصد کیا؟ اغض للبصر و احسن للفرج. شادی کا اول مقصد کیا ہے؟ نگاہ کو نیچی رکھی جائے اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. یہ کب میسر ہوگا؟ شادی بیاہ کے ذریعے میسر ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. کتنی پیاری حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. اگر کسی آدمی کو اس کی طاقت نہ ہو، یعنی وہ نکما ہے، کماتا کھاتا نہیں ہے، ان کے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے، مجرد نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو خصی نہیں کرا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پیسے نہ رہنے کی وجہ سے، فی الحال طاقت و قوت نہ رہنے کی وجہ سے نامرد اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے ہم. اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، بس وہ روزہ رکھ لے. کیوں؟ چونکہ روزہ خواہشات نفس کو توڑتی ہے، روزہ انسانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ لو. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہوں کی، آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کو جب وہ شادی کے لائق ہو جائے تو اسے شادی کر لینا چاہیے. کچھ آگے پیچھے ممکن ہے، لیکن بہت ساری شادیاں معاشرے اور سماج کے اندر ایسے ملیں گی کہ ان کی عمریں ڈھلنے والی ہیں، ان کی عمریں جو معیاری عمر شادی کی بتائی گئی اس کو پار کرنے والے ہیں، حد کو کراس کرنے والے ہیں، لیکن شادیاں نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لڑکی کی طرف سے یہ ہے کہ ان کے پاس مکان نہیں ہے، ان کے پاس دکان نہیں ہے، ان کے بنگلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ابھی یہ ہے کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے. اس کی عمر 40-45 سال ہو جاتی ہے. شادی کب کریں گے؟ نہیں، شرائط شادی کے لیے نہیں ہے. قرآن نے کہا اگر تمہارے پاس باعت یعنی قوت باہ اور اپنی بیوی کے نان و نفقہ کی مہر دینے کی طاقت شادی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر مدد آئے گی. شادی کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن نہیں، آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں اور بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں جن کی شادیاں جہیز جیسی
بدترین لعنت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بلوغت کے بعد، بعد کی ہو جانے کے بعد مزید بلا کسی وجہ کے شرعی عذر کے تاخیر کرنا جائز نہیں۔ وہ حدیث اس طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال له یا علی ثلاث لا تؤخرهن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے علی ثلاث لا تؤخرهن، تین ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر تاخیر جائز نہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب لڑکے یا لڑکیاں بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے اور ان کے لیے مناسب رشتے جوڑے مل جائے تو اسے شادی کر دو۔ تیسری چیز کے اندر جو پوری چیز کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتہ لگا کہ بلوغت کے بعد بلا وجہ کے داخل کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد ممکن ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور ہو، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو گئی اور ہم بلا وجہ انہیں روکے ہوئے ہیں۔ اگر اس درمیان وہ کسی جرم اور زنا کا ارتکاب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نوجوانوں شادی کر لو، یہ تمہیں برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے اور نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ شادی کا مقصد کیا ہوا؟ تقوی، پرہیزگاری، برائیوں سے اجتناب کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اور چلیے آگے۔ مغیرہ بن شعبہ، آج کیا رواج ہے؟ غلط رواج کا ہم فالو کرتے ہیں لیکن صحیح رواج کا ہم فالو نہیں کرتے، اور جب تھوڑی سی ہمیں حلت کی دلیلیں ملتی ہیں تو اس کو پہاڑ جیسا بنا دیتا۔ آئیے دلیل اس طرح کہ جب لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہو تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ دلیل وہ اس طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری منگنی ہوئی، میں نے میرا رشتہ لگا، شادی کی بات چلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے مغیرہ بن شعبہ بہتر یہ ہے، تم دونوں کے لیے بہتر یہ ہے جس سے تمہارا رشتہ لگ رہا ہے، جس خاتون سے شادی ہو رہی ہے تم اسے دیکھ لو تاکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ کیا اس سے پتہ چلا کہ لڑکا کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا، یہ دونوں دیکھنا جائز ہے۔ بہت سارے معاشرے کے اندر پہلے معیوب سمجھا جا رہا تھا لیکن آج اس کی گنجائش ہے، اور گنجائش ایسی نہیں ہے جیسا ہم نے نکالا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جائز ہے تو کیا نکاح سے پہلے گھما سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ نکاح سے پہلے جیسے بات چلی 1 سال کے بعد شادی ہونے والی ہے اور رنگ رنگیلیاں چالو ہو گئی، لے کے نہیں گھوم سکتے آپ۔ جب تک نکاح نہیں ہوا وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، بات چیت ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی بیوی نہیں بن سکتی ہے، جب تک کہ میاں بیوی کے درمیان ایجاب اور قبول جائز نہیں۔ تو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ ایک نظر تک۔ ایک بار بات ہوگی ختم۔ تو آج اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے کہ شادی کے اب 6 مہینے باقی ہے اور 6 مہینے سے پہلے ہی دونوں دنیا سمجھے بمبئی کے بے شمار گارڈنوں کے اندر دونوں گھوم رہے ہیں، اور جب لوگ بولتا ہے کہ ایسا کہتا ہے میرا رشتہ لگا، کیا ہوا رشتہ لگا؟ نہیں، ایسا ہم نوجوان نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور چلیے آگے، شادی کے معاملہ میں نے اس سے پہلے خطبہ جو میں بتایا تھا، میں آگے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ شادی کے اندر جہیز جیسی بدترین لعنت نے آج سماج اور معاشرے کو تنگ کر دیا ہے، سماج اور معاشرے کی زندگی کو خاکستر کر دیا۔ جن کے گھر میں لڑکیاں جوان ہیں، جن کے پاس شادی کے جو لوازمات میں نے بڑھا دیا وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر والے سے پوچھے اس کے پر کیا گزر رہی ہے۔ جہیز کے معنی اگر آپ سنیں گے تو آپ تھو تھو کریں گے۔ جہیز کسے جہدا یدہد تجہیر، جہیز کے معنی کیا ہوا؟ تجہیر و تکفین۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی تجہیر و تکفین کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ جہیز کے معنی نہیں معلوم؟ جہیز کے لفظی معنی سامان کے آتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر دیکھیے تجہیر و تکفین، تجہیر اسی جہیز سے مشتق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہیز اس کپڑے کو کہا جاتا ہے، تجہیر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کے اندر میت کو کفنایا جاتا ہے۔
اسے تطہیر کہا جاتا ہے، اور اسی سے نکلا جہیز سامان، یعنی مرنے والے کو ہم سامان کپڑے کی شکل میں دے رہے ہیں، اور آج ہم زندہ ہیں پھر بھی کفن لے رہے ہیں گھر والوں سے، سسرال والوں سے۔ آج ہم زندہ ہیں اور سامان ہوگے کہ لمبی لسٹ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہیز سے، اسی بدترین لعنت سے ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمین اور مسلمات کو اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور چلیے آگے کہ شادی بیاہ کے میں جو بارات کا دھڑلے سے معاملہ ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 10-20 آدمی گئے، ان کی مہمان نوازی کر دیے، جو لڑکی والوں کے لیے جو کم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آج معاملہ برانگیختہ ہے کہ آپ یہ کہو لڑکی والوں سے کہ ہم بارات نہیں لائیں گے، بس نکاح پڑھا کے 2-4 لوگوں کو بھیجیں گے، دے دو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر مان بھی گئی تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ارے اس چیز مطلب بارات نہیں لے جانے کا میننگ یہ ہوتا ہے لڑکی والوں کو آسانی ہو، اسی لیے تو نہیں لے جاتے ہیں، لیکن نہیں، آسانیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ آپ کوئی نہیں گئے، نہیں آپ کوئی بات نہیں، لیکن وہ 1000 آدمی کا کھانا بنا کے اپنے شہروں میں تقسیم کھلاتا ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر 1000 آدمی کا اس نے انتظام کیا، 25-50 جسے ہم بارات کا نام دے رہے ہیں، وہ چلے گئے تو کیا ہونے والا ہے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بارات نہیں آ رہا تو کوئی سسٹم نہ ہو، آپ تو کھانا اتنا ہی بنا رہے ہیں، خرچ تو اتنا ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال اسے بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور چلیے آئے، بہترین چیز ہے، میر تقی میر کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں واقعہ نہیں سناؤں گا، بس اس کا ایک شعر سناتا ہوں، بہت غریب تھے لیکن شادی ہو گئی، جو کچھ ہوا دے دیا۔ وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی سسرال گئی، پہلے ہی شب انتقال کر گئی، میر تقی میر نے اسے ایک شعر پڑھا تھا، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے ہم بھولے تھے اسباب شادی میں، کاش کے سب کچھ میں نے دیا، اسی ساتھ میں کفن بھی دے دیتا۔ یعنی لڑکی کو اتنی گھٹن محسوس ہوئی، اور اپنے دل میں یہ کہتی ہے کاش کہ دنیا میں میرا وجود ہی نہیں ہوتا، تاکہ میرے باپ کے گھر کا اثاثہ شادی اور جہیز کے لیے بیچنا نہیں پڑتا۔ اس گھٹن نے پہلی رات اس خاتون کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ تو اس بدترین لعنت سے اللہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمین اور مسلمات کو اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو شادی کو آپ جتنا آسان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ برکتوں کا نزول ہوگا، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہونے والا۔ اور چلیے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آج معاملہ چلا ہے، اللہ بچائے، گرل فرینڈس کا۔ گرل فرینڈ سے کیا ہوتا ہے؟ گرل فرینڈس، گرل بوائے، آپ بہت ساری شادیاں ایسی ہو رہی ہیں، یہ کون ہے؟ بولے گرل فرینڈس ہے، شادیاں ہو گئی، اب ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، آج یہ ماحول چلا ہوا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر اگر لڑکی کی غلطی ہے، میں مانتا ہوں، تو ان کے ماں باپ بھی کم نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں اجنبی لڑکا کیوں آئے گا؟ ہمارے گھر کے اندر کوئی اجنبی عورت کیوں آئیں گی؟ باپ بیچارے کام پہ اور ماں گھر میں موجود ہے، اجنبی نوجوان 20 سال 22 سال کا نوجوان ہے، آپ کی لڑکی 17-18 سال کی ہے، وہ گھر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ پوچھے بھائی تو کیوں میرے گھر میں آتا؟ نہیں، وہ نوجوان کھلا پلا رہا ہے، راشن پانی بھرا رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے کر دے رہا ہے، گیس باٹلا بھرا دے رہا ہے، فلاں کام چنا کام کر دے رہا ہے۔ ماں کہتی ہے بابو بہت اچھا ہے، اور کل ہو کے وہی پورا لچھا نکلتا ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے، کہتے کون ہے؟ گرل فرینڈ سے، میری بیٹی کے ساتھ ہے گرل فرینڈ۔ لڑکوں کی دوستی لڑکوں سے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے آپ، برائیوں سے بچنا ہے تو لڑکوں کی دوستی لڑکوں سے، اور لڑکی کی دوستی لڑکی سے، یہ برائیاں نہیں پھیلے گی۔ آپ کے گھر میں اجنبی مرد کیوں آئے گا؟ آپ کی غیر موجودگی میں، یہ جائز نہیں۔ اسی لیے آج بہت ساری شادیاں ایسے ہو رہی ہیں، آج عورتیں ارتداد کفر کی شکار ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں مرتد ہو رہی ہے؟ کیوں مرتد ہو رہی ہے؟ ہماری ذمہ داری، ہم انہیں پڑھا رہے ہیں، ان کی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ دیکھیں ان کے بعد جو فون آتا ہے، موبائل i+ دے دیے ہیں، اور وہ لے کے گھوم رہی ہے خاتون۔ ہماری بیٹی 17-18 سال کی، کالج جا رہی ہے، موبائل لے کے پورے راستے میں بات کرتی ہے، کالج گئی نہیں ہے، واللہ عالم۔
یہ ماں باپ کی ذمہ داری اگر آپ پڑھا رہے ہیں آپ ذمہ داری کے ساتھ پڑھائیں، آپ توجہ دیں. کسی گرل بوائے سے تو اس کا تعلق تو نہیں ہے، گرل فرینڈ تو اس کی بات نہیں ہے، پڑھائیے کا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رکھ فرمائے. تو بہت ساری نے آج ایسی لڑکیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، بھاگنے کی وجہ ہوتی کبھی کبھار ہے ان کی عمریں 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں، آخر میں وہ بے حیائی کے شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک پوائنٹ آپ دیکھیں، قرآن اللہ کے رسول نے لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہے. نکاح کے لیے ولی کا ہونا، ماں باپ کی رضامندی کا ہونا نہایت در. ماں باپ ہے نہیں، نکاح ہو گیا، باپ موجود نہیں، نکاح ہو گیا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے جس کے اندر اس کا ولی موجود نہیں ہے. تو کیا بتا کہ ولی کے بغیر نکاح نہ ہونی چاہیے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں پہ کنٹرول کرے، اپنے گھروں کے بچوں پہ کنٹرول کرے، توجہ دے کہ ان کے دوست احباب کون ہیں. نوجوان لڑکا ہے تو کیا ہوا، اسے فری چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ان کے طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کل آپ کا منہ معاشرے کے اندر کالا نہ ہو، تاکہ معاشرے کے اندر جو آپ کی عزت ہے وہ برقرار. اور چلیے نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، نکاح ہو گیا الحمدللہ، قاضی وقت نے خانے کا اہتمام کر دیا. ایک رسم کیا ہے کہ نکاح ہو گیا، بولتے ہیں کہ ہم لڑکا کھڑے ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہوگا بھائی کھڑے ہو کے اب سلام کرو سب سے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بہت جگہ نہیں ہوگا، لیکن میں جہاں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نکاح ہو گیا، ختم ہو گئی بات، کھڑے ہو بابو، کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ بولو السلام علیکم، بولتا السلام علیکم. یہ بدعت ہے، اس کی جائز نہیں ہے. جائز کیا ہے؟ نکاح ہو گیا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینک فی خیر. یہ صحیح روایت. ہم کیا دعا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خیر کا معاملہ کرے، اللہ آپ کے لیے برکت دے. وبارک علیک، اور تمہارے لیے بھی برکت دے. وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو خیر پہ جمع رکھے. یہ دعا جامع دعا ہے. لیکن یہ نہیں دعا دیں گے کھڑے ہو کر سلام کرو، ارے سب سے گلے ملو، شادی مبارک، شادی مبارک. نہیں، دعا دو بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اور آگے چلیے، شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج میں یہ بھی ہے، اللہ بچائے. ہمارے طرف یہ چیزیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہر جگہ ہو. لڑکا کا شادی ہو رہا ہے، شادی کے ان کے 10 باپ تیار ہوئے. کتنے باپ ہے؟ 10. بہت جگہ پہ کتنے باپ ہے؟ لڑکے کے 20. بہت جگہ کتنے باپ ہے؟ 50. یہ کیا بات ہوئی؟ ارے لڑکے کا 20 باپ ہوتا ہے کیا؟ کپڑے کے حرص لالچی کتے، تاکہ 20 کا نام لگا تو 20 کپڑا ملے گا، لڑکی والا اسے 20 کپڑا عطا فرمائے گا. یہ رواج ہمارے یہاں جو غلط رواج ہے. 25 باپ کا نام لیا تو لڑکی والا اسے 25 کپڑا دے گا. بھکاری ہے کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے؟ ایسے کپڑے پہ لعنت ہو. کوئی بھی ایسا کرتا تو غلط ہے. لڑکی والوں سے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کا مطالعہ کر لڑکی والوں کو دو. لیکن نہیں، لڑکے کا باپ کے نام ہے، باپ تو ایک ہی ہے نا، لیکن نام دیں گے 50 جوڑی بھی لیں گے وہاں سے. یہ سسٹم شریعت کے بالکل خلاف ہے. اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اور شادی کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے میں ایک واقعہ کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں تاکہ سمجھنے میں باتیں آسانیاں ہو جائیں. شادی کے اندر کوئی لوازمات نہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، ایک دم آسان ہے. اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو کھلائے. مرد اجابت قبول کرتا ہے، میں نے قبول کیا. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. عورت کو آپ قبول کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت کی، کھلانے پلانے کی. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. آج معاملہ الٹا ہے. بہت ساری عورتیں کہاں جا رہے ہیں؟ جاب کرنے کے لیے جا رہی ہیں. صبح 8 بجے جا رہی ہے، رات میں 8 بجے آ رہی ہے. اور شوہر کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہیں، گھر میں نہلا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں اور بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ اور مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں. اس لیے اس گھر کے اندر خلفشار ہوتا ہے. وہ عورت اپنے شوہر کے قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا کہ وہ کما کے کھا رہی ہے. عورتوں کو کما کے کھانے کا حق حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری ان کے پاس تو اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ بہت سارے گھروں میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ مرد ہاتھ پہ ہاتھ دے کر نکموں کی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں اور عورتیں دنوں رات مختلف مقامات پہ جا کے
کام کرتی ہے اور نہ جانے کیا کیا معاملہ اس کام کے آڑ میں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدترین لعنت سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شادی بالکل آسان، سن لیجیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں یہ، غور سے سنیے آپ، ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد خاص، جہاں وہ حدیث پڑھاتے تھے، جہاں بخاری مسلم احادیث کی کتابوں کو درس دیتے تھے، اسی درسگاہ کے اندر ایک نوجوان جس کا نام ابو وداع ہے، وہ بھی آیا کرتے تھے۔ چند دنوں سے ان کی حاضری منقطع ہو گیا، وہ غیر حاضر رہنے لگے۔ سعید بن مسیب سوچتے ہیں کہ وہ اتنا پیارا شاگرد وہ آ کیوں نہیں رہا، خبریں نہیں ملی۔ بہرحال چند دنوں کے بعد ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی خدمت میں درس کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں غیر حاضری کی وجہ کیا ہے؟ کہتے استاد محترم، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں چند دنوں تک درس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے نوجوان بتا، کیا تو نے دوسرا نکاح کر لیا؟ وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ابو وداع کہتے ہیں استاد محترم، میں ایک بھکاری انسان میں قلاش ہوں، یعنی میں غریب انسان ہوں، دو آنے کا مالک ہوں، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر میں تمہیں اپنی لڑکی نکاح میں دے دوں تو خاموش ہو گیا، مطلب قبول کر لیے۔ اور ایک یہاں توقف کیجیے، اے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو محدث کبیر ہے، جس لڑکی سے نکاح ابو وداع سے ہونے والا ہے، اس لڑکی کا پیغام نکاح کہاں سے آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ملک بن مروان جو خلیفہ وقت تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ کے یہاں سے اس خاتون کا جس کا نکاح ابی وداع سے ہونے والا ہے، اس بادشاہ نے اپنی لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس پیغام نکاح کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے وہ لڑکا دیندار نہیں ہے، مجھے بادشاہ اور چودہات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مالداری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بنگلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیندار لڑکے کا انتخاب کرنا ہے۔ میری لڑکی دیندار ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، فاضلہ ہے، میں بادشاہ کے گھر میں لڑکی کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں اسی جرم میں محدث زمانہ سعید بن مسیب کو 100 کوڑے لگائے گئے اور سخت سردی کے زمانے میں اسے سردی میں کھڑا کیا گیا، لیکن قبول نہیں کیے نکاح کو، کہا نہیں، 100 کوڑے کھا لیے، اللہ اکبر، لیکن بادشاہ کو اپنی لڑکی نہیں دی۔ کیا کمی تھا ان کے دربار میں؟ کیا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ لیکن نہیں تھا، اس لڑکے کے اندر دینداری نہیں تھی، ترجیح نہیں دیا، اسی لڑکی کا نکاح ابو وداع سے کرا دیے، چند سکوں کے وقت مہر دیے اور نکاح ہو گیا، معاملہ ختم۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر لڑکا مناسب ہے تو بغیر لڑکی کے بتائے ہوئی باپ رشتہ کر سکتا ہے، بتا دے بہتر، اگر نہیں بتائے، چونکہ ماں باپ کبھی بھی لڑکی اور لڑکے کے لیے جو رشتہ جوڑے گا وہ غلط نہیں جوڑ سکتا، الا ماشاء اللہ۔ نکاح ہو گیا، چلے گئے سعید بن مسیب اپنے حجرے میں، ابو وداع اپنے گھر چلے گئے، اور اللہ اکبر، اس دن ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ روزہ سے تھے۔ اس واقعہ کو ابن خلکان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 اور 7 کے اندر، اسی طرح سے واقعہ کو حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191 میں لکھا گیا ہے۔ وہ بھی گھر چلے گئے، جیسے شام ہوئی، اللہ اکبر، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب نکاح ہو چکا ہے، اس لڑکی کو، خاتون کو اب میرے گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے کہ وہ تنہا رات گزارے، اللہ اکبر۔ اپنے ساتھ لے گئے، شام کے وقت ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود ہے، دستک دیتے ہیں، وہ اپنے سمجھے زیتون اور سوکھی کھجور لے کر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، دستک آئی، آواز آئی، ابو وداع نے کہا کہ گھر کون ہے آپ؟ کہا سعید بن مسیب میں۔ کون ہے آپ؟ کہا سعید بن مسیب۔
ابو وداع تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ 40 سال سے آج تک وہ باہر کہیں نکلا ہے، کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔ پھر کہا سعید، دروازہ کھولا گیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب یہ آپ کی بیوی بن گئی، میں مناسب نہیں سمجھا کہ آج کی رات تم تنہا گزارو، یا تمہاری بیوی ہے اندر، اگلی ایک کرواتا دروازہ بند کر دیے۔ سعید بن مسیب واپس آ گئے۔ اور کیا آگے دیکھیے، اب ابو وداع گھبرا رہے اپنے آپ، میں اتنا قلاص بھکاری آدمی، غریب انسان، معاشرے والے کہیں میرے بارے میں کوئی الزام نہ رکھ دے، میرے بارے میں کوئی بات نہ گڑھ لے۔ اسی مکان کے چھت پہ چڑھتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، اور صدا لگاتے اے محلے والے سن لو، اے گاؤں والے سن لو، میں ابو وداع ہوں، میرا نکاح سعید بن مسیب کی خاتون سے، لڑکی سے ہو گئی ہے۔ یہ اعلان میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی الزام نہ آئے۔ تو بہرحال اس واقعہ سے کیا پتہ چلا کہ شادی کے لیے اگر آپ دینداری کو ترجیح دیں گے کوئی معاملہ نہیں بگڑے گا، اور اگر دینداری کے بجائے جہیز، اس کے لوازمات، ان کے بنگلے اور ان کے باغات کو دے کر رشتہ ناتا کریں گے، اس رشتے کے اندر اللہ کی طرف سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نکاح کے لوازمات کو آسان سے آسان کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔